اور اندرا گاندھی کے یہ الفاظ کم از کم میرے شعور سے کبھی محو نہیں ہوئے، لیکن آج الحمدللہ تقریباً 53 سال کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق نہیں ہوا۔ اندرا گاندھی کی سوچ غلط تھی۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ہر بات کے ساتھ ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا یا غرق ہو چکا ہوتا تو پھر کشمیریوں کا جذبہ آزادی سرد ہو چکا ہوتا۔ وہ سرد نہیں ہوا۔ آج بھی بھارتی جیلیں کشمیری حریت پسندوں اور کشمیری نمائندوں سے اور لیڈر سے اور نوجوانوں سے بھری نہیں ہیں، اور وہ آج بھی ہم سے بڑے پاکستانی ہیں۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو بنگلہ دیش ہم سے علیحدگی کے بعد بھارت کا غلام بن جاتا۔ وہاں بھارت کی کاسا لیس حکومتیں آتی رہی حسینہ واجد کی شکل میں، لیکن بنگالی ہندوستان کے غلام نہیں بنے، اور غلامی کا وہ جو پیرہن تھا وہ اتار کے پھینک دیا انہوں نے۔ اس کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پھر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان وہاں برابر کے شہری کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ روز ان کی توہین اور ہتک ہوتی ہے اور ان کا خون کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دو قومی نظریہ درست، اور دو قومی نظریے کی حقانیت کا چوتھا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پاکستان کب کا بھارت کے تسلط کو تسلیم کر چکا ہوتا۔ اس لیے بانیان پاکستان نے جو خواب دیکھا، جو لیڈرشپ دی اور جو ملک بنایا، وہ ہسٹوریکلی درست ثابت ہوا ہے، غلط نہیں تھا۔ غلط وہ تھے جو ہمیں قیامت تک اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، ایک اور اہم بات ہے، جب پلوامہ ہوا تو ہمیں اس وقت فوجی قیادت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ٹینکوں کے اندر تیل نہیں ہے، لڑیں کیسے؟ قومی اسمبلی میں اس وقت کے وزیر اعظم نے فرمایا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں؟ پھر جب آکوپائیڈ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، ناانصافی کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا گیا، تو بجائے اس کے کہ کشمیریوں کا وکیل صفائی پاکستان اس پہ سٹینڈ لیتا، قوم کو یہ بتایا گیا کہ جمعے والے دن 12 بجے آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو کہ سنجیدہ قیادت ایسی باتیں نہیں کرتی۔ آج مجھے بتائیے کیا ہوا؟ وہی پاکستان ہے، وہی فوج ہے، وہی فوج اور وہی پاکستان ہے، لیکن آج فوج کا سربراہ ایک شیر دل قرآن کا حافظ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پہ بھارت کہتا بہت خطرناک آدمی ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں واقعی بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں بھی انہیں کئی سال سے جانتا ہوں، ایسے خطرناک سے پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح ایئر چیف از اے گریٹ پروفیشنل۔ میں نے کبھی تعریف نہیں کی، خاص طور پہ بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ تعریف نکلتی ہے، پہلی بار زندگی میں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی خوبصورت ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ تو جو ایئر چیف ہیں وہ ایک گریٹ پروفیشنل ہے، اور کچھ جو مجھے انفارمیشن ہے، میں وزیر رہا ہوں اس ملک میں 3-4 بار، کہ پاکستان ایئر فورس الحمدللہ آئی ٹی پہ ان کی بڑی کمانڈ ہے، اور ان کو معلوم تھا افواج پاکستان کو کہ ایک دن یہ امتحان آنا ہے، اور اس امتحان میں ہم نے خود بھی سرخرو ہونا ہے اور پاکستان کو بھی سرخرو کرنا ہے۔ بہت باتیں کی گئی ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں، بہت جھوٹ بولا گیا نواز شریف صاحب کے بارے میں، بہت گئی ہے نواز شریف کی۔ جب میاں نواز شریف نے اصلاح احوال کی کوشش کی ہے، کبھی مخالف جماعتوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، کبھی ماشاء اللہ والوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور کبھی بکاؤ اہل قلم نے ان کو معاف نہیں کیا۔ لیکن سچ تو یہی ہے کہ تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود
کتنا پریشر تھا دنیا کا. اللہ کے فضل کے بعد یہ نواز شریف ہی کی قیادت تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، عالمی پابندیوں کا سامنا کر لیں گے، لیکن ایٹمی طاقت بنانے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آج اگر دشمن آپ سے خوف زدہ ہے، اگر آج عالمی طاقتیں کہتی ہیں نہیں نہیں ایٹمی لڑائی ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں نا بھائی صاحب جو آج کل بظاہر ہم سے بڑا پیار کر رہے ہیں کہ جی وہ ایٹمی جنگ ہو جانی تھی، چند گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے تسی جانو تے تہاڈا کام جانے، آپس ہی نبڑ لو، ساڈا کی لینا دینا. چند گھنٹے بعد لینا دینا بھی تھا اور پوری رات وہ لوگ سفارتکاری کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ آپ ایٹمی طاقت ہے. اس کا کریڈٹ جہاں ایٹمی سائنسدانوں کو جاتا ہے، جہاں فوج پاکستان کی مختلف لیڈرشپس کو جاتا ہے، جہاں ایٹمی پروگرام بھٹو مرحوم سے لے کے میاں نواز شریف تک تمام حکمرانوں کو جاتا ہے، اس میں اب یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ جو گھڑی ہوتی ہے جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ گھڑی کس کے مقدر میں آتی ہے؟ یہ گھڑی شہباز شریف کے مقدر میں آ گئی، یہ گھڑی حافظ عاصم منیر کے اور ایئر چیف بابر سدھو کے مقدر میں آ گئی، وہ گھڑی نواز شریف کے مقدر میں آ گئی. اس پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس پہ جلنا نہیں چاہیے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، اس پہ رش کرنا چاہیے. اگر آپ رش کرنا شروع کر دیں تو کبھی کوئی اچھی گھڑی آپ کی قسمت میں بھی آ سکتی. میرے عزیزو، مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو، ہر پارٹی کے لیڈر کو، ہر فوجی افسر کو، فوجی جوان کو، سول سرونٹ کو، پاکستان کے تمام اداروں میں کام کرنے والے ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی پوشیدہ قوت تھی اس کا اظہار ہو گیا. اس اظہار نے بہت ساری قوتوں کو بے چین کر دیا ہوگا، نئے جال بنے جا رہے ہوں گے، اگلے مرحلے کا کھیل شروع ہو چکا ہوگا. اللہ نہ کرے دشمن آپ پر اب اندر سے حملہ ور ہوگا، کیونکہ آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے. کافی عرصے تک سامنے آنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہوگی، لیکن اندر سے آپ کو ہٹ کیا جائے گا. دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن وہ جو سامنے ہے وہ صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، اس کے فیسیلیٹیٹر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. جو بظاہر آپ کو بہت اچھے دکھ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ جو بیماریاں پاکستان کو لاحق ہیں اب ان بیماریوں کا علاج کریں.